ہو تو کسی اور کو اپنے لیے بہتر مجھ سے ہے تو اس کو منتخب کر لو۔ لوگوں نے کہا نہیں جی آپ سے بہتر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی جن کے دور میں 2.5 برس کا ان کا ٹوٹل حکومت اور خلیفہ ہونے کا جو پیریڈ ہے وہ ہے، لیکن 2500 سال پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اور آج تک بھی جب تاریخ اسلام سے کوئی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کوئی ایسا دور تھا کہ زکوٰۃ دینے والے پھرتے تھے، لینے والا کوئی ملتا نہیں تھا۔ ناظرین کرام، ایک آدمی جو تھا اس کی بھیڑ کو بھیڑیا کھا گیا تو وہ چیخیں مار کر رونے لگا۔ اس نے کہا پتہ کراؤ، لگتا ہے خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ اس نے کہا پہلے تو بھیڑیا ہماری بھیڑوں کی حفاظت کرتے تھے، اور ان کے دور نے کہا کہ آج لگتا ہے خلیفۃ المسلمین کا وصال ہو گیا کہ بھیڑیے کی جرت ہو گئی، وہ اتنا عدل و انصاف اللہ کی زمین پر کرتے تھے۔ اور لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی کے یہ صاحبزادے تھے۔ تو لوگوں کا خیال یہ تھا اور اہل علم کہتے تھے کہ دوبارہ یہ عمر فاروق ثانی ہیں، دوبارہ وہی دور جو ہے وہ لوٹ کے آ گیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے۔ شہنشاہ روم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا اب بھی کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں، مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین اس درجے کا آدمی ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ شخصیت کون تھی؟ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین کرام، سیب آئے اور ان کو جو تھا بیت المال میں سیب آئے اور آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنے شروع کی۔ چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا پاس آیا، اس نے ایک سیب اٹھا لیا، وہ اپنے منہ میں ڈالنے گیا، خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے سے سیب چھین لیا۔ بچہ تھا چھوٹا، روتا ہوا گھر گیا اپنی اماں جان کے پاس، جا کے شکایت کی کہ ابو نے مجھ سے سیب چھین لیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، گھر میں کوئی 1-2 درہم تھے، اس کے سیب منگوائے اور اس کو سیب دیا بچے کو۔ جب آپ گھر آئے اتفاق سے دیکھا تو گھر میں سیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے کہا گھر میں سیب کی خوشبو کیسی ہے؟ تو عالیہ نے کہا کہ آپ نے تو بچے کے ہاتھ سے سیب چھین لیا تھا۔ وہ روتا ہوا آیا، میرے پاس 1-2 درہم تھے، ان کا میں نے سیب منگوا کے اس کو سیب دیا ہے، ابھی کھا کے نکلا ہے، وہ خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں نے جب اپنے بیٹے کے ہاتھ سے یہ سیب چھینا تھا تو میرا دل جو تھا وہ ایسے تھا جیسے دل چر گیا ہو، لیکن میں کیا کروں، ساری سلطنت میں ابھی غریبوں کو سیب تو نہیں نہ ملتا، اس وقت تک میں کیسے اپنے بچوں کو سیب کھلا سکتا ہوں جب ساری سلطنت میں رہنے والوں کے بچوں کو سیب میسر نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہماری تاریخ ہے، قابل فخر تاریخ، جس سے ہمارے آج کے نوجوان کو دور کیا جا رہا ہے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اور کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ پہلے دن کہا کوئی چوبدار میرے آگے نہیں چلے گا، کوئی وزیروں کی لائن نہیں چلے گی، میں ایک عام آدمی کی طرح رہوں گا۔ ساری سواریاں سارے گھوڑے جو تھے بیت المال میں جمع کرا دیے۔ بیوی سے کہا کہ سارا اپنا زیور اگر میرے گھر میں رہنا ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، سارا زیور بیت المال میں جمع کرا دو۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے مسیحا نفس، اور ان کے بارے میں حضرت سفیان ثوری اولیاء کے امام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے خیر التابعین تھے، یہ ٹھیک ہے لیکن ان کو واسطہ جو تھا وہ تو فقر سے مبتلا تھے، وہ تو ایک فقیر آدمی تھے، لیکن ان کا عمر بن عبدالعزیز نے تخت و تاج کو چھوڑا ہے، مال و دولت کو خود چھوڑا ہے، ان کا فقر اختیاری تھا۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ایک آدمی کے پاس پیالہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے، اس کے گھر گئے، منت کی کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ پیالہ عطا کر دو، وہ پیالہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موئے مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کہاں جگہ جگہ سے لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تبرکات میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ یہ عاشق رسول لوگ جو ہوتے ہیں ناظرین کرام، ان کے ذہن میں، ان کی نگاہ میں یہ دنیا جو ہے یہ پرے کی حیثیت ہوتی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوتے ہیں۔ آج خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار پاک کے لیے آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کا علمی مقام، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا انداز حکمرانی، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ 3 میرے اسکالر سے آپ پہلے بھی واقف ہیں۔ پہلے مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، ان کے ساتھ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، نوجوان اسکالر، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، یہ نام جب آتا ہے نا میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ آپ یقین کریں میں تنہائی میں جب ان کی باتیں پڑھتا ہوں تو پہلوں روتا رہتا ہوں۔ قاضی صاحب، اس وجہ سے میں آپ کو امام احمد بن حنبل 10 لاکھ احادیث کے حافظ، کروڑوں مقلدین کے امام کا ایک قول سنانے لگا ہوں جس میں آپ کا جو مشام جام معطر ہے ان کے ذکر سے، اور ہماری سعادت ہے اور ناظرین شریک ہیں اس ذکر میں، ایک ایسا جملہ انہوں نے فرما دیا کہ ہمیں اس سے بڑی تسلی اور حوصلہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل یحب عمر بن عبد العزیز ویذکر محاسنہ وینشرها ان من وراء ذلك خیرا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل
جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے اور ان کے محاسن کا ذکر کرتا ہے، ان کے اوصاف کا بیان کرتا ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، انشاءاللہ بھی انہوں نے ساتھ کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو الحمدللہ ہماری سعادت ہے جی۔ واہ واہ واہ، اللہ اور اس کے رسول گواہ ہیں، مزہ آ گیا ملائکہ گواہ ہیں، ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتے ہیں۔ او ہو، غلام ہیں جی ان کے، غلام ہم غلام ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستی جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے نسبتوں میں بھی عظیم نسبت دی، سیرت و کردار بھی بڑا اعلیٰ بخشا۔ واہ، آپ نے بیان کر دیا سیدنا فاروق اعظم کی نسل اور اولاد، آپ کی پوتی کی آپ کی والدہ تھی حضرت ام عاصم، آپ کی والدہ تھی۔ بچپن سے ہی آپ نے مدینہ منورہ کے مشاہیر مشائخ کی صحبت میں زندگی بسر کی، حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت میں رہے واہ، جو کہ صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، حضرت انس بن مالک کی صحبت میں رہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت کی صحبت میں رہے۔ اس لیے آپ صحابی بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں، اور آپ نے چونکہ خلافت کی ذمہ داریوں میں مصروف تھے اس لیے روایت حدیث میں کثرت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود علامہ باغندی رحمہ اللہ نے جو آپ احادیث تابعی ہیں، صحابی تو نہیں؟ صحابی آپ تابعی ہیں، آپ صحابہ کی اجازت کی ہے، آپ تابعی ہیں، صحابہ سے روایت کی ہے اور بعض تابعین سے بھی روایت کی ہے حدیث پاک۔ علامہ باغندی رحمہ اللہ نے آپ کی تمام احادیث کو جمع کر کے مسند عمر بن عبدالعزیز کے نام سے اس کو ترتیب دیا ہے، اور وہ اس میں انہوں نے بہت ساری حدیث لکھی ہیں۔ آگے گفتگو میں چل کے میں چند ایک روایات سے عمر بن عبدالعزیز کی ضرور بیان کروں گا۔ بچپن سے ہی علم کا شوق تھا، اگرچہ والد گرامی دمشق میں کہتے تھے میرے پاس چلے آؤ، لیکن آپ نے درخواست کی کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کا بہت بڑا کردار ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو تراشنے میں اور ان کو ہیرا بنانے میں، اور ان کی تربیت کا ہی دخل ہے کہ بچپن سے ہی غنا، فقر، استغنا اور تصوف غالب تھا۔ عشق رسول دیکھیں جی، دمشق میں ایوان خلافت ہے، آسائشیں ہیں، ادھر جانے کے لیے والد بلا بھی رہے ہیں، لیکن آپ رحمہ اللہ نے انکار کر دیا اور مدینے میں رہنے کو ترجیح دی اور مدینے کے مشائخ سے علم سے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ علامہ صاحب، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر جیسا عاشق رسول ان کے زیر تربیت رہے، اور پھر انس بن مالک کہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ایسے لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، مشابہ تھی اس سے قرات، اور ان کا وہ جو تھا سجود اور قیام، اس کا ذکر کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عظیم المرتبت ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو امت نے مجدد الف اول قرار دیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہیں، اور مجدد الف اول حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو جو تربیت کے ابتدائی مواقع مرحلے نصیب ہوئے، اس میں ایک صحابی نہیں بلکہ بے شمار صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں جو تشریف فرما تھے، ہر ایک کی صحبت سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود ان کو روک رہے تھے، بلکہ جب ان کی والدہ کو ان کے والد محترم نے مصر کے اس وقت گورنر تھے، تو 21 برس گورنر رہے ہیں آپ کے والد مصر کے، تو عبدالعزیز بن مروان جو تھے انہوں نے بلوایا کہ آپ آ جاؤ۔ جب یہ جانے لگیں تو کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ جا رہی ہو جاؤ، لیکن اس کو ادھر ہمارے پاس چھوڑ دو، اس کو ہم وہ کچھ دیں گے جو اس کو وہاں جا کر قصر گورنری میں بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے اس کو روکا ہے اور یہ رک گئے، اور جب والدہ گئی ہیں تو آگے عبدالعزیز جو آپ کے والد تھے وہ اپنی زوجہ محترمہ اور بیٹے کے استقبال کے لیے خود شہر سے باہر آئے ہوئے تھے، اور ان کو بہت زیادہ شوق تھا اس بات کا کہ میں اپنے بیٹے سے ملاقات کروں۔ جب یہ گئے تنہا دیکھا تو کہنے لگے میرا بیٹا کدھر چھوڑ آئی ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آئی ہوں جہاں آپ سے زیادہ اس کی بہتر تربیت ہو سکتی ہے۔ اور تربیت کے اندر اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک ہوتی تربیت جس طرح عام تھیوری پڑھا دی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کرنا۔ تو جو مدینہ منورہ کی خصوصیات کوئی باہر بتاتا تھا تو یہاں تو دکھائی بھی دیتی تھی، تو اس لیے یہ فیض جو تھا وہ دونوں طرح تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے مدینہ منورہ کے اندر گنبد خضرا جو آج موجود ہے، اور اس کے اندر بھی بلکہ میں عرض کروں کہ جب آپ نے اپنے دور گورنری میں مسجد نبوی شریف کو تعمیر کروایا، جدید تعمیر کروائی، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تربت اطہر کے اوپر سب سے پہلا سفید گنبد آپ نے ہی تعمیر کروایا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ پہلا گنبد وہ سفید تھا، گچ کیا ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے، اور صحابہ کا دور تھا اور اس گنبد کے بارے میں کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور جیت صحابہ اکرام نے آپ کے اس عمل کو جو ہے وہ اس دور میں پسند فرمایا۔ ان سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا کون تھا، اور وہ منشاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ کون سمجھے گا؟
تو اب یہ جو گنبد مبارک تھا تب تک چلتا آیا، ترکوں کے دور میں آ کر پھر جب دوبارہ ہوا تو اس کو سبز رنگ جو ہے وہ دیا گیا. تو یہ اس کے ابتدائی بانی مبانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہے. اور پھر اگر ہم مزید چلیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہاں سے ملا ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کشتہ عشق مصطفیٰ تھے، اور انہوں نے آپ کی والدہ بننے کے لیے جس کا انتخاب کیا تھا وہ والدہ بھی وہ جو جس کی اپنی تربیت مدینہ منورہ کے پاکیزہ ماحول میں ہوئی تھی، اور جو خلیفہ وقت کی اطاعت لنا السمع والطاعہ پر مکمل عمل پیرا تھی کہ خلیفہ وقت کا حکم سنو اور اس پہ عمل کر گزرو. اب ماں کہہ رہی ہے تو ماں کو چھوڑ دو، خلیفہ چونکہ خلیفہ رسول اللہ ہے تو سرکار کی نسبت سے ان کے حکم پہ عمل کرنا ہے. دودھ میں انہوں نے کہا پانی ملا دو، کہنے لگے نہیں خلیفہ کا حکم ہے لہٰذا میں نہیں، اور رب دیکھ رہا ہے، اور رب دیکھ رہا ہے. اور پھر وہی حضرت عمر فاروق کے دل میں جو بات گھر کر گئی تو آپ نے پھر صبح آتے ہی سب سے پہلا آرڈر کیا کہ اس گھر میں پتہ کرو. پتہ چلا کہ ایک بیوہ خاتون ہے اور اس کی بیٹی ہے، وہ دونوں رہتی ہیں. پھر آپ نے تینوں بیٹوں کو بلوایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے؟ تو حضرت عاصم نے کہا کہ میں تیار ہوں. تو پھر شادی کی گئی. اور پھر حضرت عمر فاروق نے جو کہا تھا میری اولاد میں سے، یہ بھی دیکھیں نگاہ فاروقی ہے اور یہ کرامت ہے آپ کی جو مستقبل کے حالات کو ظاہر کر رہی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک نوجوان ایسا ضرور آئے گا ساری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا. اور آپ فرماتے کاش کہ مجھے وہ وقت دیکھنا نصیب، کاش کہ مجھے وہ وقت دیکھنا نصیب ہو. اور ساتھ ہی نشانی بھی پوری دے دی. فرمایا اس کے چہرے پہ داغ بھی ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام بلال تھا، ان کے چہرے پہ کچھ داغ تھا، لوگ سمجھتے تھے یہ ہے. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آئے تو وہ جانور جو تھا، ایک روایت میں درازگوش اور دوسرے میں گھوڑا تھا، اس نے سم مارا تو آپ کے چہرے پہ زخم آ گیا تو اس کا وہ نشان باقی رہ گیا. پھر پتہ چلا کہ دعائے فاروقی اور بشارت فاروقی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ. دعائے فاروقی جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے فاروقی جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد ہیں. سبحان اللہ. جب آپ نے اپنے بیٹے عاصم کو اس وقت کی جو پاکیزہ عورت تھی ان سے شادی کے لیے کہا تو اس میں جو جملہ تھا روایات میں پایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا بنیہ تزوجھا، کہ اس عورت سے شادی کر لو. اچھا. فإنها أحراها أن تأتي بفارس يسود العرب، کہ یہ عورت اس بات کی حقدار ہے کہ یہ ایسا شہسوار پیدا کرے گی جو عرب کی قیادت کرے گا. سبحان. تو انہوں نے الحمدللہ سلطنت جو خلافت تھی مسلمانوں کی اس پوری خلافت کی. تو یہ مراد تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی، یہ استجاب یہ قبولیت کی دعا. ٹھیک. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امت بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرے. کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو عملی زندگی کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو پھر یہ جسٹ گفتگو کی حد تک کو خوبصورت لگے گا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے کہ آپ نے جس طرح آپ نے انٹرو کے اندر فرما دیا 2.5 سال کی حکومت کے اندر یوں لگتا تھا جیسے 2500 سالہ اس زندگی کے اوپر 2500 سالہ زندگی کے اوپر محیط ہے وہ آج بھی. تو آج بھی ہم یہاں اس لیے بیٹھے کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. تو وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، پچھلی زندگی آپ کی ذاتی زندگی جو بھی تھی کتنی اعلیٰ زندگی تھی، لیکن جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں کہ جب سواریاں آئیں تو سب کو چھوڑ دیا، فرمانے لگے صرف میرے لیے وہ سواری کافی ہے جس پہ میں پہلے سواری کرتا تھا. اس کے بعد جتنی پہلی جائیداد بنا رکھی تھی، کہتے ہیں جب آپ مدینہ شریف کے گورنر بن کے گئے تھے 30 اونٹ کے اوپر آپ کا سامان لد کے گیا تھا، لیکن آپ نے اپنا سارا سامان فروخت کیا اور وہ پیسہ بیت المال میں جمع کروا دیا. یہ نیت کر لی. دین اپنی ذات سے جب یہ تزکیہ کر لیا تو دوسرا سٹیپ تھا اپنے گھر. اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس کو بیت المال میں جمع کرواؤ یا ہمارے راستے جدا جدا. ترجیحاً انہوں نے وہ مال بیت المال کے اندر جمع کروایا اور وہ بھی اسی طرح سے بیٹھ گئے آپ کے ساتھ. تیسرا سٹیپ پھر آ جاتا تھا جب اپنا بھی تطہیر ہو گئی، اپنے گھر کی بھی ہو گئی، تو اب آئے اپنے خاندان کے پاس. خاندان کے وہ لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حکومتیں چلی آ رہی تھیں، آپ کا پورا خاندان حکومتوں میں تھا، تو ان کے پاس مال تھا. آپ نے سب سے پہلے وہ جو لوگوں کا غصب شدہ تھا یا نہیں تھا، بہر صورت تمام مال کو پورے خاندان سے اکٹھا کیا اور بیت المال میں جمع کروا دیا. ایک روایت کے اندر پایا جاتا ہے کہ عراق کے بیت المال کے اندر جو لوگوں کے غصب شدہ حقوق تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا، ان کو واپس جب کیا گیا تو عراق کے بیت المال کے اندر پیسہ نہیں بچا تھا ابتدائی دور پہ، اور دمشق سے پیسہ بھجوایا گیا حکومت کے نظام چلانے کے لیے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے جب مال و دولت کو وہ عزت و مقام دیا اور آپ نے ایک اصول طے کر لیا کہ مال جائز طریقے سے آئے گا، کیپٹل جائز طریقے سے آئے گا اور جائز مقامات کے اوپر خرچ ہوگا. جب آپ نے یہ اصول بنا لیا تو پھر آپ کی سلطنت کے اندر اتنا مال و دولت آیا اور بیت المال کے اندر اتنا مال جمع ہوا اور وہ منصفانہ تقسیم ہوئی، جو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی سلطنت کے اندر کوئی غریب آدمی بچا ہی نہیں، حتیٰ کہ لوگ آتے پیسہ دینے کے لیے اور کوئی غریب نہیں ملتا جس کو صدقہ دیا جائے. فارس کے جو اس وقت کے گورنر تھے انہوں نے خط لکھا آپ کو کہ میری سلطنت کے اندر لوگ اتنے خوشحال ہو گئے ہیں کہ اب یہ لوگ تکبر کی طرف، خوشحالی کی وجہ سے تکبر کی طرف مائل ہونے لگے ہیں. تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ لوگوں کو شکر کا درس کیوں نہیں دیتے، اتنے خوشحال لوگ ہو چکے تھے. آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تھا جو وہ سلطنت کا، یعنی عدل قائم کرنے کی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور یاد کی یاد لوگوں کو تازہ ہو گئی، تو ہشام بن عبد الملک
یہ خلیفائی کے بیٹے تھے، ان کے اوپر ایک عیسائی نے کیس کیا، عدالت میں دونوں آئے، پیش ہوئے تو آپ نے دونوں کو یکجا کھڑا کر دیا، اور ہشام نے جب یہ دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے کہ میری تو بےزتی ہو رہی ہے، ایک خلیفہ اور المسلمین اور بادشاہ کا بیٹا ہو اور وہ اس طریقے سے عدالت کے اندر ایک نصرانی کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو آپ نے فرمایا خبردار، جو شریعت حق ہو کی جو یہ عدالت ہے اس کی شان یہ ہے کہ یہاں پر بادشاہ کا بیٹا ایک نصرانی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جی مفتی صاحب کیسا عدل قائم کر جناب دیا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اس سے قبل بیان ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کی بشارت کا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت موجود ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز مکہ جا رہے تھے، امام بہقی اسے دلائل النبوت میں نقل کر رہے ہیں اس حدیث کو، تو راستے میں انہیں ایک سانپ نظر آیا، ایک بڑے سائز کا، مرا پڑا ہوا اژدہا۔ آپ نے گڑھا کھدوایا اور اس کی تدفین کی، تو ایک آواز آئی کہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ کام کیا، اللہ سرق پر رحمت کرے۔ آپ نے پوچھا یہ سرق کون ہے اور تم کون ہو؟ میں کہا جی میں جن ہوں، اور یہ اژدہا جو آپ نے دفن کیا یہ بھی اس کا نام سرق تھا، ہم دونوں وہ ہیں جو نبی آخر الزمان علیہ تحیت و ثنا کی صحبت میں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرق سے فرمایا تھا کہ تو مکے کے راستے میں فوت ہوگا اور میری امت کے سب سے افضل شخص کو تجھے دفن کرنے کا موقع ملے گا۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی نے اسے دلائل النبوت میں نقل کیا۔